بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کا ہے زمانہ حسین کا علیہ السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو چیز بھی ارشاد فرما دیں تو پوری کائنات اس کو کرنے میں لگ جاتی ہے، وہ کام ہونا ہی ہونا ہے، بظاہر کچھ نظر آئے نہ آئے، لیکن کائنات قدرت نے ایک ایسا نظام رکھا ہے کہ جو سچے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کان سے نکلا وہ ہونا ہے، وہ ہو کے رہنا ہے، وہ سچ ہو کے رہنا ہے۔ ہم نے اپنی گفتگو کے اندر یہ جانا کہ جنتی ہونے کی کیا شرائط ہیں۔ آج ہم وہ ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ جو جنت کے سردار ہیں ان کی جو صلاحیتیں ہیں، ان کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص ایک صبر، ایک وقار، ایک جلالت، ایک عظمت، ایک علم، ایک بہادری، ایک جرت رکھی ہے، ایک حیدر کرار کا بیٹا ہونے کی صلاحیت رکھی ہے، اس کا ظہور ہونے جا رہا ہے۔ 8 ذی الحج 60 ہجری کو آپ مکہ سے روانہ ہوتے ہیں۔ میں یہاں پر یہ آپ کی توجہ دلا دوں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی امام حسن کے ساتھ پیدل 20 حج فرمائے۔ آپ پیدل آیا کرتے تھے اپنے بڑے بھائی امام حسن کے ساتھ، اور امام حسن نے 25 حج فرمائے۔ آپ اس دفعہ حج نہیں کر رہے۔ کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ کو خبر آ چکی تھی کہ یزید 30 لوگوں کو آپ کے قتل کے منصوبے سے مکہ روانہ کر چکا ہے، تو آپ مکہ کی حرمت کو پامال نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آپ وہاں سے 8 ذی الحج کو نکل پڑے۔ اب کس مقصد کے لیے نکلے تھے؟ یہاں پہ یہ چیز اصل بیان کرنا مقصود ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو آخر کون سی ایسی بات تھی، کون سا ایسا مقصد تھا جس کے پیش نظر آپ نے اپنا آبائی وطن مدینہ چھوڑا، جہاں آپ اپنے نانا جان کے ساتھ، اپنے والدہ کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ، اور وہ کچھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا، وہ کچھ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت تھی، وہ کچھ جو جلالت اور حیدر قرار نے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعر ہیں، جو بہادری، جو جرت آپ نے سکھانا تھی وہ سیکھی، اور اس شہر کو آپ نے چھوڑا۔ اس شہر کو چھوڑنے کا مقصد کیا تھا؟ آخر ہمیں وہ مقصد جاننا ہے۔ اس کے لیے ہم رجوع کریں گے اردو دائرہ معارف اسلام۔ اس میں لکھا ہے کہ عبداللہ جعفر جب گورنر بنا، تو مدینہ کا گورنر بنا، تو اس نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ آپ نہ جائیے، میں آپ کو امان دیتا ہوں، آپ میرے پاس ہی رک جائیے۔ تو آپ نے اس کی یہ بات نہیں مانی۔ نہ ماننے کی ریزن کیا تھی؟ جب آپ مکہ سے چلے نا، تو کچھ جو صاحب علم لوگ تھے انہوں نے آپ کو اپنے اجتہاد کے پیش نظر روکا بھی، آپ کو کہا بھی کہ آپ نہ جائیے، لیکن آپ نے جانے سے، یعنی ان کی بات مان کے مکہ میں رکنے سے معذرت کر لی، اور آپ نے کہا کہ مجھے جانا ہے۔ اب وہ جانا کیوں ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یعنی میرے نانا جان کی مجھے زیارت ہوئی، آپ نے میرے ذمہ ایک کام سونپا ہے، میں وہ کام ضرور سر انجام دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی قیمت جو ہے وہ ادا کرنی پڑے۔ اب وہ کام کیا تھا؟ اس کام کے لیے ہمیں تاریخ کو کھنگالنا پڑے گا، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ امام حسین علیہ السلام نے اس کام کے حوالے سے کہاں پہ وہ الفاظ ادا کیے ہیں، کہاں پہ وہ ذکر کیا ہے کہ وہ مقصد کیا تھا۔ تو ہمیں وہ مقصد 8 محرم کو مقام پیدا کے مقام پہ 61 ہجری میں 8 محرم والے دن وہ کام ہمیں ملتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جب آپ نے وہ خطبہ دیا تو اس کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو اپنے ظالم بادشاہ کو دیکھے، جو اللہ کے حرام کردہ کو حلال کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑنے والا ہو، سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے والا ہو، اور لوگوں کے ساتھ گناہ اور زیادتی سے کام لے رہا ہو، تو پھر جو اپنے قول و فعل سے اسے تبدیل نہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظالم حکمران کو جہاں پہ داخل کرے گا، اس شخص کو بھی وہاں پہ ہی داخل کر دے گا جس نے اپنے قول و فعل سے اس کو روکا نہ ہو۔ اب آپ علمی طور پہ سمجھ لیجئے
رشتے کی وجہ سے سمجھ لیجئے، عظمت کی وجہ سے سمجھ لیجئے، رتبے کی وجہ سے سمجھ لیجئے، آپ کی افضلیت کی وجہ سے سمجھ لیجئے، لیکن کسی بھی اینگل سے آپ لوگ آ جائیے، اس وقت روئے زمین پہ امام حسین علیہ السلام کے ہم پلہ کوئی تھا نہیں۔ یہ ڈیوٹی، یہ جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے امام حسین نے خطبے کے اندر حدیث مبارکہ پڑھی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ امام حسین کے کندھوں کے اوپر یہ ذمہ داری تھی کہ ایسے حکمران کو روکنا ہے۔ اب یزید کا کردار ہے کیا؟ یہ تو ڈھکے چھپے لفظوں کے اندر میں نے ایک حدیث سنائی اور اس کے اندر یزید کا جو کردار ہے وہ کیونکہ میرا موضوع نہیں ہے، اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے ہیں ابن اسیر پڑھیے، روح المعانی پڑھیے، بدایہ نہایہ پڑھیے، آپ کو وہاں ملے گا۔ لیکن میں چونکہ اپنے اس موضوع میں، اپنے اس ذکر میں امام حسین علیہ السلام سے برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہوں تو اس کے کردار کو آپ وہاں پڑھیے۔ لیکن اس حدیث سے جو ہمیں معلوم ہو گیا کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد کربلا کا جو سفر کرنا تھا وہ کیا تھا؟ وہ ظالم حکمرانوں کے خلاف کلمہ حق کو بلند کرنا تھا۔ یہاں پہ ہمیں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج جب ہم ووٹنگ کرنے جاتے ہیں اپنے ملک کے کسی بھی سربراہ کے لیے، کسی بھی لیڈر کے لیے، تو ہمیں امام حسین علیہ السلام کا مقصد بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اپنے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے اس مقصد کو سمجھتے ہوئے، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے موجودہ دور میں امت مسلمہ کے لیے بھی حق کا کلمہ بلند کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ جن کے کندھوں کے اوپر سب سے زیادہ بوجھ ہے، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں اور ان کی وجہ سے کس قدر امت مسلمہ کو نقصان ہو رہا ہے۔ آج مسلمان، پہلے ایک وقت ہوتا تھا حدیث پاک کا جو مصداق تھا، حدیث پاک کے اس روشنی کے اندر کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ جب سے مسلمان الگ الگ ملکوں کے اندر بٹے ہیں، یمن میں کچھ ہو، کشمیر میں کچھ ہو، شام میں کچھ ہو، فلسطین میں کچھ ہو، افغانستان میں کچھ ہو، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے بھائی، وہ اپنے ملک میں خوش ہیں، ہم اپنے ملک میں خوش ہیں۔ اب حالات یہاں تک پہنچ آ گئے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر بھی اگر کوئی بھوک کی وجہ سے، اگر کوئی ظالم کے ظلم کی وجہ سے، ناحق قتل کی وجہ سے کسی بھی ظلم کا شکار ہو جاتا ہے تو ہمارے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ تو ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ جب ہم امام حسین علیہ السلام کی محبت کا دم بھرتے ہیں تو ہم اس میں کس قدر کامل ہیں۔